ان کا ایک کلپ ناظرین اکرام میرے سامنے آیا اور اس کو سن کر ممکن نہیں ہے کوئی شخص جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہو وہ سنے اور وہ آبدیدہ اور اشکبار نہ ہو جائے۔ میں جاتا اور اپنے یہ لب نبی علیہ السلام کے قدموں پر رکھ دیتا اور میں نبی علیہ السلام کے پاؤں چوم لیتا۔ وَلَوْ كُنْتَ عِنْدَهُ فَقَبَّلْتُ قَدَمَيْهِ صلی اللہ۔ ناظرین، جب بھی کوئی اللہ والا، کوئی اہل علم اس دنیا سے جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ زندگی بھی اہل علم کی ہوتی ہے اور موت بھی اہل علم کی قابل رشک ہوتی ہے۔ یہ ایک عالم کبیر، محدث کبیر، محدث دیار مصر علامہ الحوینی ابو اسحاق ان کی کنیت تھی اور یوسف ان کا نام، خطیب تھے، خاص طور پر حدیث کے ساتھ ان کا جو تمسک تھا اور حدیث پر جو درجنوں کے حساب سے یہ کام کر گئے ہیں، اس زمانے میں ان کی کوئی نظیر، ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ علامہ البانی کے شاگرد تھے، شیخ عثیمین کے شاگرد تھے، کبار عرب شیوخ کے شاگرد تھے، اور ان کے اساتذہ جب یہ کبھی مدینے آیا کرتے تو ان میں سے کچھ اساتذہ انہیں کہا کرتے تھے کہ محدث دیار مصر ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور یہ اس پہ کچھ شرم بھی محسوس کرتے تھے کہ اساتذہ اتنا رتبہ انہیں دیتے ہیں۔ علمی کام اپنی جگہ پر، رقیق القلب ایسے تھے ناظرین کہ ایک جگہ یہ مجھے اس طرح افسوس کرتے دیکھے گئے کہ میرے ساتھ والے سارے چلے گئے، اہل علم چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ ایک جگہ یہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہوئے ملے کہ یا اللہ مجھے نیند کی حالت میں موت نہ آئے، میں علمی کام کرتے کرتے ہوش و حواس کے عالم میں، بیداری کے عالم میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ تو یہ اللہ کے حضور حاضر ہوئے، مصر سے جلا وطن تھے، قطر میں مقیم تھے، ساری زندگی اسی طرح گزری۔ ان کا ایک کلپ ناظرین اکرام میرے سامنے آیا اور اس کو سن کر ممکن نہیں ہے کوئی شخص جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہو وہ سنے اور وہ آبدیدہ اور اشکبار نہ ہو جائے، دل پہ رقت طاری ہوتی ہے۔ اس کلپ میں ناظرین یہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں علامہ ابو اسحاق الحوینی محدث کبیر۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے، ایک تو آپ ہو نا صحابہ جو مجھے دیکھتے ہو، زیارت کرتے ہو، ایمان لاتے ہو، تمہارے بعد کے آنے والے کچھ میرے ساتھی کو میرے بھائی ایسے ہوں گے، ان کو اگر میری زیارت کے بدلے میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا پڑے، اپنا سب کچھ خرچ کرنا پڑے تو وہ اس کو بھی خرچ کر دیں گے۔ یہ حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابو اسحاق اس کلپ میں، ویڈیو کلپ میں کہہ رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ کاش میں ان خوش نصیبوں میں سے ہو جاؤں۔ کہتے تھے کہ میرے دل سے دنیا رخصت ہو گئی ہے، بالکل میں اپنے دل میں کوئی دنیا کی خواہش، کوئی طلب نہیں پاتا، نہ مجھے بیوی کی طلب ہے، نہ کسی دنیا کی اور چیز کی، نہ مال کی، نہ دولت کی۔ دل میں خواہش یہ ہے کہ میں کاش ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی زیارت کر لیتا۔ کہتے ہیں کہ اب میرے دل میں اگر کوئی چیز باقی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی ہے۔ میں نے ساری زندگی اپنی جوانی نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے گزاری ہے، میں نے آپ کے اوصاف کو جمع کرتے ہوئے گزاری ہے، میں نے آپ کی خوبیاں پڑھتے ہوئے گزاری ہے، اور میں نے نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میں ایک مرتبہ بھی آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر لیتا تو میں اپنے اہل و عیال چھوڑ کے نکل جاتا، مال و دولت ساری صرف کر دیتا، صرف ایک دفعہ نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ لیتا۔ کہتے ہیں اگر میں کبھی کسی طور نبی کائنات کے پاس پہنچ جاتا، سب کچھ فنا کر کے، سب کچھ خرچ کر کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، تو میں جاتا اور اپنے یہ لب نبی علیہ السلام کے قدموں پر رکھ دیتا اور میں نبی علیہ السلام کے پاؤں چوم لیتا۔ کہتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہوئے میرا سینہ دل سے باہر آ رہا ہے، اے اللہ ہمارا حشر ہمارے سردار کے ساتھ کرنا۔ اس طرح کی محبت کرنے والے، اس طرح کا واعظ کرنے والے، اس طرح حدیث اور صاحب حدیث یعنی حضرت محمد مصطفیٰ خیر الورا چنیدہ من انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت تھی۔ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہی محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اس محدث کبیر کو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کی قبر منور فرمائے۔ اللہ اہل علم کو اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور نبی علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ وتمنيت لو كنت عنده فقبلت قدميه صلى الله عليه الصلاة والسلام۔ ربنا يحبك ويرضى عنك ويشفع فيك.
ثم والله صلى الله عليه وسلم. ثم والله لئن رأيت صفحة وجهه مرة صلى الله عليه وسلم. لأخرجن من أهلي ومالي حتى أرى صفحة وجهه. أرى صفحة وجهه مرة واحدة. صلى الله عليه وسلم.